ہم تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں، یوپی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑ کی اور صاحب گنج کے علاقے میں جاتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، پوری بستی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بستی ہے۔ لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی منایا جاتا ہے، وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے، وہاں شادی بیاہ میں ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے، وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں؟ کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں میرے پیارے ساتھیوں؟ شرم آنی چاہیے۔ جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دور جاہلیت میں ناچ گانا ہوتا تھا، تو میرے بھائی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس نے جن حلال جانوروں کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، ہمارے کھانے کے لیے خوراک بنایا ہے، انہی جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، ہم کسی حرام جانور کو نہیں کھاتے ہیں۔ یہ بکرا بکری ہے، بھیڑا وغیرہ ہے، یہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ہم انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اور جو حرام جانور ہیں ہم ان کو ٹچ نہیں کرتے ہیں۔ اور حلال بھی ہم اللہ کا نام لے کے جب ہم ذبح کرتے ہیں تب حلال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کوئی بکرا اگر مرا پڑا ہو، جنگل میں مرا پڑا ہو، ہم نہیں کھا سکتے جب تک اللہ کا نام لے کر اسلامی طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ جو جھٹکے سے مارتے ہیں جانوروں کو، اس میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو اسلام کا طریقہ ہے کہ اس کی جو رگیں، جو اسلام نے جو رگیں بتائی ہیں، اور ان رگوں کو کے اوپر جب چھری چلائی جاتی ہے تو جانور کی جان جو ہوتی ہے بہت آسانی سے نکلتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کو تیز کر لو، جانور کو تڑپا کے مارنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھ، میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ آپ ایک کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت کی نظر پڑ گئی جو اللہ کے نبی کے خطبے میں آیا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی، میرا بیٹا کارپینٹر ہے، بڑھئی کا کام کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک اچھے سے ممبر کا انتظام کر دوں تاکہ آپ اس ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں۔ اس لکڑی کے تنے پر آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے اچھا نہیں لگتا ہے۔ آج ہمارے یہاں مولوی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی کو تو اللہ نے بڑی برکت دی ہے۔ مولوی صاحب جو آپ کے بچوں کو قرآن آ کے پڑھاتے ہیں، ان کے میلے کچھ اہلے کپڑوں کو دیکھ کر کے کبھی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کوئی نیا کرتے کا کپڑا لے جا کے دے دے؟ آم کا موسم آتا ہے، آپ کے گھر میں بچے آم کھا رہے ہیں، مولوی صاحب بیچارے 5000 کی تنخواہ میں کیسے اپنا پریوار چلا رہے ہیں۔ ان کے بچے اپنے باپ سے کہتے ہیں بازار مجھے آم دلا دو، وہ صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور دنیا کہتی ہے مولوی کے پیسے میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مولوی کو آپ نے اپنے در کا جو بھکاری بنا کے رکھا، اس کو برکت کا خوبصورت نام نہ دیجیے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے مگر بات یہی سچ ہے کہ ہم ان علماء کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر مولوی اچھا لائف اسٹائل اختیار کر لے، اچھا کپڑا پہننے لگے، مولوی حلال طریقے سے اگر گھر مکان بنا لے اور سواری کا انتظام کر لے، تو اس پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ مولوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ سوچ ہے ہماری قوم کی، یہ اپنے علماء کو اور اپنے رہنماؤں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ چاہتی ہے یہ آ کر کے ہم سے چندہ مانگتے رہے، ہمارے در کے فقیر اور محتاج بنے رہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کتنی مسجدوں میں امام جن کو 8000 10,000 تنخواہ دی جاتی تھی، مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر جن کو 8-10 ہزار کی تنخواہ دی جاتی تھی اور اس تنخواہ سے ان کا گھر پریوار چلا کرتا تھا۔ لاک ڈاؤن لگ گیا، مدرسے والوں نے آنکھیں پھیر لی، مسجد کی کمیٹی نے آنکھیں پھیر لی، مولوی صاحب ہمارے فنڈ میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ان مولویوں نے کتنی پریشانیوں کے ساتھ اپنے ایام کاٹے، اپنے دن کاٹے میرے بھائیوں، لوگوں سے قرضے لے کر کے، لوگوں سے مدد مانگ کر کے انہوں نے اپنا گزارا کیا۔ اور میں کئی ایسے مولویوں کو جانتا ہوں، لاک ڈاؤن کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، بزنس شروع کر دیا، اور رو کر کے کہنے لگے مولوی صاحب اب ہمیں امامت نہیں کرنی ہے، اب ہمیں مدرسے میں نہیں پڑھانا ہے، ہمیں یہ غلامی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، اب ہم اپنا بزنس کریں گے، اپنا کاروبار کریں گے، ہم آزادی کی زندگی گزاریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ علماء بھی
آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی آپ کے بچوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی بیٹیوں کی بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے علماء کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ نہیں رکھتے ہم خیال، اپنے علماء کی ضرورتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ میرے مسجدوں میں کبھی آپ جا کر کے دیکھیے امام کے رہنے کا کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بعض مسجدوں میں نے دیکھا کہ سیڑھی کے نیچے جو چھوٹی سی جگہ بنی ہوتی ہے کوٹھری ٹائپ کی، اس میں امام کو رکھتے ہیں۔ امام بیچارہ اگر ڈھنگ سے کھڑا ہو جائے تو سر اس کا چھت سے لڑ جائے۔ ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہم اپنے بچوں اور اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں اور امام صاحب اپنے پریوار سے دور آپ کی مسجد میں امامت کرائیں اور مہینے 2 مہینے اپنے پریوار سے دور رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں اور مولوی کا بیٹا اپنے باپ کے رہنے کے باوجود وہ بیچارہ یتیم بن کے زندگی گزارے اور مولوی کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے۔ اللہ کے واسطے اپنے علماء کے مسائل پر بھی نظر رکھو۔ میرے بھائیوں، آج سرکاری ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کو پینشن دیتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی نوکری میں کوئی ریٹائر ہوتا ہے، اس کو ایک بڑا اماؤنٹ ملتا ہے۔ مولوی ریٹائر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ کتنے جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے ساری زندگی جماعت کی خدمت کی، امت کی خدمت کی، تقریریں کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے۔ جب اس لیول پر اور اس مرحلے پر پہنچے، جب وہ بیمار ہو گئے، جب بوڑھے ہو گئے، جب کمزور ہو گئے، جب ناتوا ہو گئے، ان کے دوا علاج کے پیسے نہیں ہیں، تڑپ تڑپ کے اور گھٹ گھٹ کے مر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ علماء کی محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے علماء کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ عورت نے دیکھا اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پہ خطبہ دے رہے ہیں، اس کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے خوبصورت ممبر بنوا دیتی ہوں۔ اگلا جمعہ آیا اور ممبر بن کے تیار ہو گیا۔ اگلے جمعہ میں بہترین ممبر بن کے آ گیا اور اللہ کے پیارے نبی جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھتے ہیں تو لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ لکڑی کے تنے کو آپ نے سائیڈ میں ڈال دیا، کنارے ڈال دیا، لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ لکڑی کا تنا کیسے رو رہا ہے، اس سے رونے کی کیسے آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر سے اترتے ہیں اور اس لکڑی کے تنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اگر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا لحن الی یوم القیامہ، تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اور جب آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا فجعلت تئن انین الصبی، تو وہ لکڑی کا تنا بچے کی طرح سسکنے لگا۔ پہلے تو رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر جب آپ نے سینے سے لگایا تو سسکنے کی آواز آنے لگی۔ جیسے چھوٹے بچے جب روتے رہتے ہیں اور ماں جب ان کو گود میں لے لیتی ہے، باپ ان کو گود میں لے لیتا ہے، تو وہ رونا تو بند کر دیتے ہیں مگر سسکنے کی آواز بڑی دیر تک آتی ہے۔ لکڑی کے تنے سے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انہا تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر، اس لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر کے میں خطبہ دیتا تھا اور قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا جب آج میں نے اس کو چھوڑ کے جب میں ممبر پہ کھڑا ہو گیا تو یہ رونے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک لکڑی کا تنا اپنے نبی سے محبت کرتا تھا، ایک لکڑی کا تنا قرآن سے محبت کرتا تھا، ایک لکڑی کا تنا حدیث سے محبت کرتا تھا۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں، ہمیں قصے اچھے لگتے ہیں، ہمیں کہانیاں اچھی لگتی ہیں، ہمیں فضول باتیں اچھی لگتی ہیں اور ہمیں قرآن و حدیث کی مجلسوں میں مزہ نہیں آتا، ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں میں ہمیں لطف نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی رحمت بن کر کے آئے، اس بے جان چیز کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے بھائی، وہ نبی جن کی شان اور جن کا مقام یہ ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اس نبی کی عظمت کو پہچانو۔ آج دنیا اس نبی کو گالیاں دے رہی ہے، فیس بک اٹھاؤ، اس نبی کے بارے میں کتنے گندے گندے جملے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان یہ بیچارہ نشے میں ڈوبا ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا پر لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا ہے، اور ہماری قوم کی بیٹیاں یہ فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنی بے پردگی اور بے حیائی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ارے تمہارے ایمان کی غیرت کہاں مر گئی؟ تمہارے نبی کی محبت کہاں مر گئی؟ اگر تمہیں اپنے نبی سے پیار ہوتا، اپنے نبی سے محبت ہوتی، تو تم سوشل میڈیا پر یہ جو طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہے،
تمہارے نبی کے اوپر جو یہ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، تم علم حاصل کرتے، تم انگلش سیکھتے، تم قرآن پڑھتے، تم نبی کی سیرت پڑھتے اور ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیتے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے دور میں ایک آریہ سماجی نے کتاب لکھی، اللہ کے نبی پر بڑے گندے گندے حملے کیے، بڑے گندی گندی باتیں لکھی، اور کتاب کا نام رکھا رنگیلا رسول۔ رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی، آج بھی انٹرنیٹ پر وہ کتاب موجود ہے ہندی زبان میں، مگر مولانا ثناء اللہ امرتسری کبھی موقع چوکتے نہیں تھے۔ اسلام پر جب بھی کوئی حملہ ہوتا تھا اور نبی کی شان پر جب کوئی حملہ ہوتا تھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری فوراً اس کا جواب دیتے تھے۔ شمشیر بے نیام تھے وہ، انہوں نے مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کبھی اپنے دلوں کو ٹٹولو اور اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ آج اسلام سے محبت کا ہم نام لیتے ہیں، اسلام کا ڈیفنس کرنے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کا ڈیفنس بھی کیا کرو، نبی کا دفاع بھی کیا کرو، نبی کی سیرت کو دنیا کے سامنے بیان بھی کیا کرو۔ رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے اور ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے۔ پچھلے رمضان میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کے اسی گاؤں میں بہت سارے لوگ رمضان میں آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، مسجد میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ افطار کرتے تھے، آپ کے ساتھ سحری کرتے تھے، مگر آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا ان کا، اللہ کے پاس چلے گئے، مگر ہم ابھی زندہ ہیں، ہم اور آپ زندہ ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے میرے بھائی کہ اپنے حالات کو ہم سدھار لیں، اپنی کمیوں کو ٹٹول لیں۔ جو شرابی کہتا ہے کہ شراب نہیں چھوٹ رہی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سچے دل سے، اگر وہ صرف رمضان میں یہ طے کر لے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سچے دل سے اللہ سے تڑپ تڑپ کے دعا کرے کہ اے اللہ اس گندگی سے مجھے بچا لے، اگر وہ رمضان کی پہلی تاریخ سے رمضان کی آخری تاریخ تک شراب کو ہاتھ نہ لگائے، اگر اس کی توبہ سچی ہے، اس کی نیت سچی ہے، اس کے دل کا ارادہ پکا ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے، آئیے رمضان آپ کو موقع دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے بھائیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، رمضان ہمیں چینج کر دیتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نہیں اٹھتے صبح 4 بجے، عام دنوں میں ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، عام دنوں میں ہم شام کو 5 بجے کچھ نہیں کھاتے ہیں، مگر رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، دوپہر میں ہم بھوکے پیاسے ہیں، پھر شام کو افطار کے ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں، پھر رات میں تراویح پڑھ رہے ہیں، سونے کا ٹائم بدل گیا، اٹھنے کا ٹائم بدل گیا، کھانے کا ٹائم بدل گیا۔ رمضان ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، اگر پریورتن لانا چاہو، اگر چینجنگ لانا چاہو، اگر پکا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں ایک کام آپ اور کیجئے، تھوڑا اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس امت کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل ڈسچارج ہو جائے، نوجوان تڑپتا رہتا ہے، جلدی سے موبائل کو چارج کرو، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، واٹس ایپ پر کتنے لوگوں کا میسج آیا ہوگا، کتنے لوگوں کی کال آئی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائیوں، جو نوجوان 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، شاید ان کے سر شرم سے جھک جائیں، آخری بار انہوں نے رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، میرے بندے میرا میسج تیرے گھر میں پڑا تھا، میرا پیغام تیرے گھر میں پڑا تھا، میری کتاب تیرے گھر میں پڑی تھی، تو نے کبھی نہیں سمجھا، تو نے کبھی نہیں پڑھا، تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو۔ اور آج اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہر مسلمان 4 قرآن غیر مسلموں تک بانٹے گا، 4 قرآن ہندی میں، بنگلہ میں، جو بھی زبان ہمارا غیر مسلم بھائی جانتا ہے اس کو پہنچائے گا، اگر بھارت کے 25 کروڑ مسلمان یہ طے کر لیں تو 100 کروڑ غیر مسلموں تک بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کو پہنچایا جا سکتا ہے۔
میرے بھائیوں یہ کام کرنے کا ہے، جلسے جلوس کرانا ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی بڑا اہم کام ہے، مگر یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ آج اپنے غیر مسلم بھائیوں تک ہم قرآن کو پہنچائیں۔ اور معاف کرنا، ہم نے اور آپ نے جو یہ چسکا لگا لیا، مولانا عبدالغفار صاحب آئے تو ہم صاحب ان کے ذریعے کچھ جو ہے ہم وید کے شلوک سن لیں، گیتا کے شلوک سن لیں، مولانا جرجیت صاحب آئے ان سے ہم کچھ منتر وغیرہ سن لیں، اور چترویدی علماء تو آپ کے اس بہار بنگال میں جھارکھنڈ میں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم چترویدی نام اور ٹائٹل لگا کر کے اپنے علماء سے ان کے منہ سے ہم سنسکرت کے شلوک سنتے اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سمجھاتے، جنت کے بارے میں ان کو بتاتے، جہنم کے بارے میں ان کو بتاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کام یہ کرنے کا ہے، آج نبی کی سیرت کو عام کرنے کا موقع اور وقت ہے میرے بھائیوں۔ آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم کو جاننے کی، اور ہمارا اور آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہمارا دین اللہ کا سچا دین ہے، اور جب اللہ کا سچا دین ہے تو یقین رکھو میرے بھائی، اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے، ایک آکرشن رکھا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک آواز ہے، ہر انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں یہ دین موجود ہے، بس ضرورت ہے اس کو باہر لانے کی۔ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے اسلام کے بارے میں سمجھائیں تو کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے دماغ میں جو غلط فہمی کا نفرت ڈالا گیا ہے، جو زہر ڈالا گیا ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ آج رسول کی عظمت کے موضوع پر یہ خطاب کرتے ہوئے میں آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے رسول سے محبت ہے تو اپنے رسول کی سیرت کو آپ پڑھیے اور سمجھیے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم جو ہے ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب کا بھی حال میں انتقال ہوا، جنہوں نے بنگلہ زبان میں بڑے اہم کام کیے اور بڑی اہم کتابوں کا انہوں نے بنگلہ زبان میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کے اہل حدیث جماعت کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے نبی کے جیون کے اوپر، اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا الرحیق المختوم، اور یہ کتاب ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے لکھی گئی تھی، اور پوری دنیا کی سینکڑوں کتابوں میں اس کتاب کو پہلا پرائز ملا تھا۔ اور آج بھی پوری دنیا میں سیرت پر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو الرحیق المختوم پڑھی جاتی ہے، اور ہندی میں بھی وہ اویلیبل ہے اور بنگلہ زبان میں بھی اس کا انواد ہو چکا ہے۔ میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے جو ہندی جانتے، جو بنگلہ جانتے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں ایک بار اپنے دل میں رسول کی محبت کو سجا کر کے اطمینان کے ساتھ الرحیق المختوم کو پڑھ لے میرے بھائی۔ میرا دعویٰ ہے اگر آپ ایک مرتبہ اس پوری کتاب کو ختم کر لیں گے، آپ کے دل کا ایمان بڑھ جائے گا، آپ کے دل میں رسول کی محبت بڑھ جائے گی، اسلام سے محبت بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جو دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہو رہی ہے، جو شہوت پرستی ہمارے اندر آ رہی ہے، جو مال کی محبت میں ہم ڈوبے جا رہے ہیں، حرام کاروبار ہم کر رہے ہیں، جوا اور سٹے کے نئے نئے طریقے ہمارا نوجوان اپنا رہا ہے۔ ابھی کٹیہار کے علاقے میں گیا، ایک صاحب بتانے لگے کوئی کمپنی آئی ہے جو بٹ کوائن وغیرہ کے نام سے پیسہ کلیکٹ کرتی ہے، اور اتنا پیسہ اس میں لگاؤ، ہر مہینہ اتنا پیسہ ملے گا، اور پورا گاؤں وہ کام کر رہا ہے، اور گاؤں کی مسجد کو جو امام صاحب ہے وہ بھی لوگوں کو جوڑ رہے ہیں اور بڑے فائدے بیان کر رہے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ جوا کی ایک شکل ہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ لگاؤ اور ہر مہینے آپ کو 5000 روپیہ ملے۔ تجارت میں تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، تجارت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ لگایا اور مہینے کا 10,000 آپ نے کما لیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے 1 لاکھ لگایا اور مہینے میں 1 پیسے کی بھی آمدنی نہیں ہوئی۔ تو تجارت ہوتی ہے۔ یہ جتنی کمپنیاں ہیں جو پیسہ لگا کر کے آپ کو آفر دے رہی ہیں، یہ سب آپ کو ٹوپی پہنا رہی ہیں، سب فراڈ ہیں، اور آج ہمارا نوجوان اس میں ڈوبا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان حرام طریقوں سے اگر آپ کو بچنا ہے، اپنے نبی کی سیرت کو آپ پڑھیے، اپنے نبی کی زندگی کو آپ پڑھیے۔ جب آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں حلال کی محبت پیدا ہوگی اور حرام سے نفرت پیدا ہوگی۔ میری مائیں اور بہنیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی بیویوں کے حالات آپ پڑھیں، اپنے نبی کی بیٹیوں کے حالات آپ پڑھیں۔ آپ کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو بے پردگی ہے، جو بے حیائی ہے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو ہم جانیں اور پڑھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمیں
ہمیں اپنے نبی سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو بگاڑ ہے، جو بغض و عداوت ہے، جو لالچ ہے، جو مال کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ آئندہ آنے والے رمضان کے مہینے کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے کے روزے، تراویح کی نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور اذکار کی پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جس مدرسے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو علماء یہاں تشریف لائے، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، اللہ ان علماء کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔